बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 मार्च बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। काज़ी फ़ैज़ ईसा साहब ने आज बड़ी अहम गुफ्तगू की है और अपने फ़ैसलों के हवाले से, इंतखाबात से मुतल्लिक़ जो फ़ैसले दिए हैं उसके हवाले से भी आज उन्होंने इज़हार राय किया है। और जबकि जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब जो आज रिटायर हो गए हैं, उन्होंने भी जो गुफ्तगू की है काज़ी फ़ैज़ ईसा साहब के हवाले से और उनके फ़ैसलों के हवाले से, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला जारी किया है और उन्होंने कहा है अडयाला जेल हुकाम को कि आपको याद होना चाहिए और आपके इल्म में होना चाहिए कि इमरान खान कोई आम कैदी नहीं है, इनका स्टेटस मुख्तलिफ है। सबकी मालूमात के लिए इमरान खान मुल्क के वोटर्स की काबिल कदर तादाद की नुमाइंदगी करते हैं, ये हुक्म जारी किया है। और उसमें वजाहत की है कि इमरान खान के हवाले से जो उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ दिया जा रहा है उनका स्टेटस अलग है, वो अवाम की मुंतखब जो एक बड़ी तादाद की नुमाइंदगी करते हैं। और इस हवाले से एक तगड़ा फ़ैसला जस्टिस सरदार एजाज़ इसहाक़ खान साहब ने जारी किया है इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन का सदारती इंतखाबी शेड्यूल के मुताबिक सदारती इंतखाब शेड्यूल के मुताबिक कराने का फ़ैसला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार महमूद खान अचकज़ई की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी कि जब तक इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं होता तब तक आप इंतखाबात की तारीख़ को आगे करें, मुलतवी करें। 14वें सदर का इंतखाब शेड्यूल के मुताबिक कल होगा। महमूद खान अचकज़ई ने इलेक्शन कमीशन को जो दरख्वास्त दी थी वो मुस्तरद कर दी गई है और इलेक्शन कमीशन ने महमूद खान अचकज़ई की दरख्वास्त पर सदारती इंतखाबात मुलतवी न करने का फ़ैसला किया है। सदारती इंतखाबात में हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार आसिफ ज़रदारी हैं और अपोजिशन से मुराद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार महमूद खान अचकज़ई हैं। तो अब देखते हैं कि कल नंबर गेम क्या रहती है, चूँकि सीक्रेट बैलेट के ज़रिए ये इंतखाब होगा। इलेक्शन कमीशन में खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की नहली के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त PK 113 से जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार कफ़ील निज़ामी ने दायर की है। दरख्वास्त में कहा गया कि अली अमीन गंडापुर ने कागजात नामजदगी में अपनी जायदाद के मुतल्लिक़ गलत बयानी की। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि अली अमीन गंडापुर को 62(1)F के तहत नाअहल किया जाए। ये एक तो बात मैं आपको बता दूं कि 62(1)F को तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अभी ये जो नवाज़ शरीफ और बाकी लोगों की ताहयात नहली का केस था उसमें 62(1)F को एक तरह से सस्पेंड कर दिया गया है। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 62(1)F जब तक आइन में उसकी वजाहत नहीं की जाती, 62(1)F सिर्फ एक गाइडलाइन के तौर पर तो इस्तेमाल किया जा सकता है कि वोटर्स देखें कि भाई हम जिसको वोट दे रहे हैं क्या वो सादिक और अमीन है या नहीं है। ये गाइडलाइन वोटर्स के लिए तो हो सकती है, ये इसका कोई पैमाना नहीं है। और मंसूर अली शाह साहब ने इसके ऊपर जजमेंट लिखी और अब इस वजह से 62(1)F के तहत नहली की जो दरख्वास्त है उसकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन चूँकि इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन की जानिब से अगर इस मामले को फ़र्दर आगे देखा जाता है तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा और फिर डेफिनेटली ये मामला पेशावर हाई कोर्ट में जाएगा और फिर वहाँ से भी नताइज कैसे बेहतर अंदाज में आगे चलते हैं। इस वजह से चूँकि 62(1)F के हवाले से एक जजमेंट आ चुकी है तो मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई फ़ैसला इलेक्शन कमीशन अब देगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काज़ी फ़ैज़ ईसा साहब ने गुफ्तगू फरमाई है जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब के आखिरी जो उनका फेयरवेल था उसके हवाले से। उन्होंने कहा है कि लाहौर हाई कोर्ट के एक फ़ैसले से इलेक्शन फिर डीरेल हो सकते थे। वो अली बाकी नजफ़ी साहब का बैरिस्टर उमर नियाज़ी की दरख्वास्त पर ब्यूरोक्रेसी से आरोज़ लेने के ख़िलाफ़ जो फ़ैसला था जो मुअत्तल किया था और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले को कलअदम करार दिया था और बाकायदा तौर पर बैरिस्टर उमर नियाज़ी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया था। उस फैसले का हवाला देते हुए काज़ी फ़ैज़ ईसा साहब ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के एक फ़ैसले से इलेक्शन फिर डीरेल हो सकते थे, लेकिन हमने छुट्टियों पर जाने से पहले रात को बैठ कर क्रॉस ऑर्डर के ख़िलाफ़ उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ हमने केस सुना। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा, हम तब वो केस 3 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाकर सुनना चाहते थे, लेकिन एजाज़ुल हसन साहब ने बैठने से इनकार कर दिया था। हमने उनके बाद दूसरे सीनियर जज को साथ बिठाया और रात 12 बजे फ़ैसला सुनाया। ऐसा ना होता तो सदर पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन की दी तारीख पर इलेक्शन डीरेल हो सकते थे। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ैज़ ईसा साहब ने कहा कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने के हकदार थे
اور انہیں چیف جسٹس نہ بنا کر صوبے کا نقصان ہوا، لیکن اس کا فائدہ سپریم کورٹ کو ہوا کیونکہ یہ سپریم کورٹ آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ فوجی عدالتوں میں ابھی فوجی عدالتوں سے انٹر کورٹ جو فوجی عدالتوں کا جو فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا، اس کے خلاف اپیل سپریم کورٹ آف پاکستان میں پینڈنگ ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اعتزاز احسن کی جانب سے لطیف کھوسا نے ایک درخواست دائر کی ہے فار دی فکسیشن آف دی اپیل، کہ اس اپیل کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ اور سب سے پہلا اعتراض تھا جسٹس سردار طارق مسعود صاحب پر، اور اس اعتراض کے بعد جو معزز سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج صاحب تھے انہوں نے خود کو الگ کر لیا تھا۔ پہلے انہوں نے خود کو الگ نہیں کیا تھا، فیصلہ معطل ہوا، اگلی تاریخ پر پھر انہوں نے خود کو الگ کر لیا۔ اس کا حوالہ دیتے ہوئے کا جو عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جی انہوں نے کہا کہ فوجی عدالتوں میں قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ فوجی عدالتوں میں انٹر کورٹ اپیلوں میں میری رائے میں جسٹس سردار طارق مسعود پر غیر ضروری اعتراض کیا گیا۔ جسٹس سردار طارق مسعود نے فوجی عدالتوں کے معاملے پر اپنے نوٹ میں کوئی رائے نہیں دی تھی، اور کوئی ایسا ان کی جانب سے جو اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا، انہوں نے اپنے نوٹ میں کوئی رائے نہیں دی تھی، اور جسٹس سردار طارق مسعود نے اعتراض ہونے پر بینچ میں بیٹھنے سے بھی انکار کیا۔ قاضی فیصل صاحب کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ میں ججز کی خالی اسامیوں کا احساس ہے، ججز تعیناتیوں کے حوالے سے رولز میں ترمیم پر غور ہو رہا ہے، اور وقت آ گیا ہے کہ ججز تقرری جوڈیشل کمیشن کا الگ سیکریٹریٹ ہو۔ جسٹس سردار طارق کہتے تھے 40 سے 50 کیس میری عدالت میں لگا دیں اور ان کی عدالت زیادہ فیصلے سنانے کے لیے مشہور ہے۔ جسٹس سردار طارق مسعود نے پریکٹس پروسیجر کمیٹی میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے، اور قاضی فیصل صاحب نے جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کی شان میں ایک شعر بھی پڑھ کے سنایا، اور ان کے جانے کی جو ان کے جانے سے جو ایک پریشانی ہے وہ اس کا بھی اظہار کیا قاضی فیصل صاحب نے جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کے حوالے سے۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان سے ملاقاتیں کروانے کی جو درخواست تھی توہین عدالت کی، اور اس توہین عدالت میں اڈیالہ جیل کی جانب سے تفصیلات عدالت میں جمع کروائی گئیں، اور پھر اس کے بعد عدالت نے احکامات جاری کیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں وکلاء کی جانب سے عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہ دینے پر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے خلاف توہین عدالت کیس پر سماعت ہوئی، جس دوران جیل سپرنٹینڈنٹ اسد وڑائچ نے اپنا جواب جمع کرواتے ہوئے بتایا کہ وکلاء کو کبھی بھی عمران خان سے ملاقات کرنے سے نہیں روکا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار طارق مسعود نے مقدمے کی سماعت کی۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد ایاز شوکت اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل اسد وڑائچ بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ سماعت کے آغاز میں سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل اسد وڑائچ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنا جواب جمع کروایا۔ اپنے جواب میں انہوں نے موقف اپنایا کہ جیل انتظامیہ کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام احکامات کی پاسداری کی گئی ہے۔ عمران خان سے ملاقاتوں کے دوران بانی پی ٹی آئی کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی اہلکار تعینات کیے جاتے ہیں۔ عمران خان سے ملاقاتوں کے دوران سیکیورٹی پر مامور اہلکاروں کو ذرا دور رہنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اب عمران خان کے ساتھ جو ملاقات کرنے جائیں گے تو وہ جو پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں اور پرائیویسی نہیں ہوتی، یا وہ بات سن رہے ہوتے ہیں، تو عدالت میں سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے یقین دہانی کروائی ہے کہ اب اہلکاروں کو دور کھڑا کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ جب عمران خان سے ملاقات جاری ہوگی تو وہ قریب نہیں کھڑے ہوں گے۔ سیکیورٹی اہلکار اب عمران خان کی ملاقاتوں کے دوران ہونے والی گفت و شنید نہیں سن سکیں گے، یہ اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے جواب جمع کروایا۔ انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان سے ملاقات کے لیے وکلاء سے مشاورت کے بعد 6 بیچ تشکیل دے دیے گئے ہیں۔ عمران خان کے وکلاء کو کبھی بھی عمران خان سے ملاقات سے نہیں روکا جائے گا۔ عمران خان کے وکلاء کو دستاویزات اور مطلوبہ اسٹیشنری جیل کے اندر لے جانے کی اجازت دی جائے گی۔ اب یہ سارا توہین عدالت کے بعد یہ ساری اتنے مثبت جو ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہیں یہ ہوا ہے۔ رپورٹ میں اسد وڑائچ نے بتایا کہ وکلاء کی جانب سے لائی گئی دستاویزات کو جیل حکام کی جانب سے کبھی قبضے میں نہیں لیا جاتا۔ وکلاء کی جانب سے لائی گئی دستاویزات کو سیکیورٹی اسکینر سے گزارا جاتا ہے۔ سیکیورٹی اسکینر میں دستاویزات کو کاپی کرنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ جیل حکام کی جانب سے عمران خان کے وکلاء سے ہمیشہ عزت و تکریم کا رویہ اپنایا جاتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام احکامات پر منوان عمل درآمد کیا جاتا ہے۔ بعد ازاں معاون وکیل نے عدالت کو بتایا کہ جی شیر افضل مروت دوسری عدالت میں ہیں۔ عدالت نے وکیل سے استفسار کیا کہ انہیں کتنا وقت لگے گا، جس پر معاون وکیل نے کہا کہ وہ کچھ دیر میں آ جائیں گے۔ اس پر ایڈوکیٹ جنرل سے عدالت نے دریافت کیا کہ آپ کا بیان حلفی جمع ہو گیا ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل نے بتایا کہ جی بیان حلفی جمع ہو گیا ہے۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے ریمارکس دی کہ آپ آرڈر پڑھیں، کچھ چیزیں لیگل ایڈوائزر کے لیے تھیں۔
آپ جو چیزیں بتا رہے ہیں وہ غیر متعلقہ ہیں، کچھ چیزیں جنرل قیدیوں کے لیے ہوتی ہیں۔ بعد ازاں ایڈوکیٹ جنرل کو بیان حلفی پڑھنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ آپ اپنے بیان حلفی کی کاپی درخواست گزار کو دے دیں۔ اس کے بعد سماعت میں وقفہ ہوا۔ وقفے کے بعد سماعت کے آغاز پر گزشتہ روز عمر ایوب، اسد قیصر اور دیگر کو ملاقات کی اجازت نہ دینے کا معاملہ زیر بحث آیا، جس پر جیل سپرنٹنڈنٹ نے بتایا کہ 2 روز قبل اڈیالہ جیل کی بیک سائڈ سے اسلحہ اور بارود برآمد ہوا، 2 افراد گرفتار ہوئے، جس کی وجہ سے کل سارا دن سرچ آپریشن جاری رہا۔ سرچ آپریشن کی وجہ سے گزشتہ روز رہنماؤں کی ملاقات کو اجازت نہ دی گئی۔ سماعت جاری رکھتے ہوئے جسٹس سردار اسحاق نے کہا کہ عمران خان خود لکھ کر دیں گے کہ وہ کس کس سے ملاقات کریں گے۔ عمران خان کے دیے گئے ناموں کے علاوہ کوئی سپرنٹنڈنٹ کو درخواست نہیں دے سکے گا۔ اس پر وکیل درخواست گزار شیر افضل مروت نے استدعا کی کہ جیل سپرنٹنڈنٹ مصروف ہوتے ہیں، کوئی فوکل پرسن مقرر کر دیں۔ جیل سپرنٹنڈنٹ نے بتایا کہ ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل فوکل پرسن ہوں گے۔ ہم نے مشاورت سے عمران خان سے ملاقات کرنے والوں کے لیے دن مقرر کیے تھے۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرنے والوں کی تعداد اب بڑھ گئی ہے۔ عمران خان کی سیکیورٹی کی وجہ سے ہمیں بہت سے کام روکنے پڑتے ہیں، لہٰذا استدعا ہے کہ عمران خان سے ملاقات کے دن مقرر رہنے دیں۔ اس پر ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ منگل اور جمعرات کے 2 دن مقرر ہیں، جن میں 2 سیشن ہوتے ہیں، ایک سیشن میں 6 افراد ملاقات کر سکتے ہیں۔ ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت سے سماعت رمضان کے بعد تک ملتوی کرنے کی استدعا کی۔ وکیل شیر افضل مروت نے عدالت میں کہا کہ رمضان میں تو خان صاحب باہر آ جائیں گے، یہ درخواست غیر مؤثر کروانا چاہتے ہیں۔ شیر افضل مروت کی بات پر پھر عدالت میں کہا بھی لگا۔ اب جو تحریری حکمنامہ جاری کیا گیا ہے، As for discretion vested in the jail authorities in terms of Rule 265 to relax the limit of 6 persons, it is expected that this discretion will be exercised keeping in view کہ یہ جو تمام رولز ہیں یا جو ایس او پیز ہیں جیل مینول کے تحت یا رولز کے تحت، ان کو مد نظر رکھا جائے گا in view of that the prisoner in question carries a different status as کہ جو یہ قیدی ہے، قیدی نمبر 804، یہ ڈیفرنٹ سٹیٹس رکھتا ہے، یہ اس کا الگ سٹیٹس ہے ایز ہی ٹو دا ایکنالج آف آل، تمام لوگوں کے نالج میں ہونا چاہیے، ریپرزینٹس اے سائزیبل الیکٹوریٹ ان دا کنٹری، کہ وہ ایک بڑی منتخب نمائندگی رکھتے ہیں پورے ملک میں۔ Therefore, the discretion in such cases are to be exercised in the context of the fundamental rights of freedom of association and expression, which the prison rules indirectly acknowledge by vesting the discretion in the jail authorities. جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے عمران خان کی ملاقاتوں سے متعلق آرڈر میں کہا کہ عدالت امید کرتی ہے کہ جیل اتھارٹیز عمران خان سے ملاقات کی اجازت کے لیے اپنے ثوابدیدی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے یہ بات مد نظر رکھیں گے کہ متذکرہ جو قیدی ہے عمران خان، اس کا سٹیٹس مختلف ہے۔ سب کی معلومات کے لیے عمران خان ملک کے ووٹرز کی قابل قدر تعداد کی نمائندگی کرتے ہیں، اور ایسے کیسز میں ثوابدیدی اختیارات لازمی طور پر جو آئین کے آرٹیکل ہیں، رائٹ ٹو ایسوسیشن، فریڈم آف ایسوسیشن اور فریڈم آف ایکسپریشن، اس کے بنیادی حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے استعمال کریں گے۔ اور عدالت نے اپنا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔